بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ آپ یہ میری بات مان لو، سر میں آپ کو ستمبر میں چیف جسٹس بنا دوں گا۔ یہ جنرل فیض کا ایک اور کالا کرتوت سامنے آ گیا ہے۔ میں مبینہ نہیں کہوں گا، اس کی وجہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اور عثمان ڈار، ان کا پی اے یا فرنٹ مین جاوید خان کا ایک اعترافی بیان سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ ٹک ٹاکر بیٹے نے والدین پر فائرنگ کر دی، والد جاں بحق ہو گیا، والدہ زخمی ہو گئی۔ یہ کیا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہ یہ جن پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو مستعفی ایم این ایز تھے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ اب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہہ رہا ہے کہ جی ان کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس پہ بھی بات کریں گے، کون سی جیلیں پہلے بھریں گے، یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا ہے۔ اور نیب کا قانون ججوں پر بھی لگے گا، اس پر بھی بات کریں گے، بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ اسد ملک اداکار یوتھیا اداکار، اس نے ایک بڑی اوچھی حرکت کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے بھائی، اور انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اور بڑے دبنگ انداز میں اس پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ سب سے پہلے دو گھر رہتے ہیں بھائی، تقریباً 70 مشینیں رہتی ہیں، لیکن ہم نے اب رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان المبارک میں تقریباً ہماری کوشش ہوگی کہ 1 سے 5 رمضان تک سارا کچھ ہم کر لیں۔ 10,000 ایسے گھر میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایک چیز۔ 10,000 گھروں کو رمضان پیکج ہم نے دینا ہے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت۔ یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہوگا، مجھے امید نہیں، انشاءاللہ یقین ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے جناب، ایک ایک چیز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ 10,000 گھروں کو، یعنی گھر میں کہہ رہا ہوں، فیملیز جن کے پاس جو افورڈ نہیں کر سکیں گے، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو دینا ہے یہ۔ آ جائیں بھائی، میں بہت ہی، آپ کو پتہ ہے، بہت ہی زبردست قسم کی خبریں ہیں، بہت ہی۔ میں ایک چھوٹی سی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد پولیس، جو پولیس کو بھی میں اتنا ہی اپریشیٹ کرتا ہوں جتنا آرمی کے نوجوانوں کو، کیونکہ ہمارے محافظ ہیں انٹرنل ایکسٹرنل، ان کی قربانیاں بھی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں ڈی آئی خان میں، پشاور میں پولیس پہ کیا ہوا، اس کے علاوہ اور بھی مختلف جگہوں پر پورے پاکستان میں پولیس کی قربانیاں ہیں۔ لیکن اسلام آباد میں ناکوں پر، آج کل اسلام آباد میں ناکے لگے ہیں، ان ناکوں پر کچھ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ کچھ پولیس والے پیسے مانگتے ہیں، اور خاص طور پر وہ رات کو جب لیٹ آورز میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، 1-2 بندے نے مجھے بھی کمپلینٹ کی، لیکن میں وہمی اتنا زیادہ ہوں کہ میں کہتا ہوں جی میں نے ان سے بات کی، اور میں نے ان سے کہا کہ جی اگر میں ویلاگ میں بات کروں تو پھر آپ گواہی دیں گے، تو پھر وہ گواہی دیتے ہوئے بیچارے ذرا ڈر رہے تھے، تو میں نے ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب ایک ویڈیو آ گئی ہے، اور اس ویڈیو میں جناب وہ رشوت لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس بندے نے ویڈیو بنائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کا ناک میں دم ہو جاتا ہے تو رانا صاحب اس کو بھی دیکھیں جناب، اور جناب آئی جی اکبر صاحب وہ بھی، اور بہت اچھے پولیس افسران ہیں اسلام آباد پولیس میں، تو وہ سارے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی نیگیٹو جا رہی ہے، اور یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں جا رہا کہ ناکوں پر اس کا وہ دہشت گردی کی وجہ سے ناکے لگے، اور ان ناکوں پر یہ کام شروع ہو گیا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آ جائیں بھائی، یہ جنرل فیض کا ایک اور کالا کرتوت سامنے آ گیا، جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ ٹھیک، اب مجھے نہیں پتا میں انہیں معزول جسٹس کہوں، ریٹائرڈ جسٹس کہوں، کیا کہوں، کیونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی باب زحمتیں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خیر، اب آپ آ جائیں کہ جناب اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک پوری کہانی بیان کی، کچھ تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، اور کچھ آپ کو میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2018 کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب جنرل فیض صاحب میرے پاس آئے، اس وقت وہ ڈی جی سی تھے،
اور بالکل بات ان کی ٹھیک ہے، وہ ڈی جی سی ہوتے ہوئے پوری آئی ایس آئی پر حاوی تھے، ڈی جی آئی کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں تھا، ڈی جی سی ہی ہر جگہ پہ، میڈیا میں ہر جگہ پہ، اور انہوں نے شروع ہی سے ایک اپنی بڑے لمبے عرصے تک، وہ کہتے ہیں نا لانگ ٹرم پلاننگ کی تھی، اپنی انویسٹمنٹ کی تھی ایک طرح سے کہ جی میں نے آرمی چیف بننا ہے۔ لیکن ایک ذات ہے جو ہمارے سارے ارادوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ جب انسان کو فرعون بن جائے، زمین پر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، تو پھر اس وقت اسے خیال نہیں آتا، لیکن جب اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے تو وہ ذات اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ خیال کرو خدا میں ہوں، تو خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی وہ جنرل اپنا جسٹس شوکت صدیقی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب میرے پاس آئے تو وہ اس حساب سے کہ جناب کہ وہ ایک آپ کو یاد ہے ایک آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر جو ہے اس میں کچھ گرین بیلٹ کو بھی شامل کیا گیا تھا، اور بہت ساری یعنی پوری اس کے سامنے والی سڑک بند ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ، جو کہ آج کل کھلی ہے، اور وہ سارا کچھ جو ہے نا، تو وہ آئے اس سلسلے میں کہ سارے اس کو جو ہے نا دیکھیں اور یہ کوئی ہمیں ٹائم دے دیں 2 مہینے کا، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اس کو فوری طور پہ کھول دیں۔ تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ یہی درخواست دیتے ہیں میری عدالت میں کہ جی ہم جو ہے نا یہ کرتے ہیں 2 مہینے کا ٹائم، اور پھر اس کے بعد یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ چلے جائیں اور سپریم کورٹ وہاں پہ ثاقب نثار صاحب بیٹھیں اور آپ ان کو وہ کریں اور ان کے وہ اب میرے خلاف اپیل کر دیں۔ میں نے فیصلہ دیا، میں جب فیصلہ دے دوں تو آپ میرے خلاف اپیل کر دیں، میرے فیصلے کے خلاف وہ آپ کو رائٹ ہے۔ وہ خیر باتوں میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ وہاں ادھر آ گئے کہ سر یہ جو نیچے سے اپیل آتی ہے اور کرمنل کیسز میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کا کیا چکر ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا کوئی پرٹیکولر کیس ہے، آپ اس پہ بات کریں۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا پرٹیکولر کیس ہے، اور وہ کیس ہے نواز شریف کا اور مریم نواز کا۔ تو انہوں نے کہا، جسٹس صدیقی صاحب کہتے ہیں اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کا کیس چل رہا تھا نیچے احتساب عدالت میں، بشیر خان کی، آج بشیر خان کی عدالت، اور اس میں ابھی تک فیصلہ نہیں آیا تھا۔ وہ جو فیصلہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو فیصلہ الیکشن سے پہلے آیا تھا، ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا تھا۔ تو جسٹس شوکت صدیقی کہتے ہیں ذرا سنیے گا صحیح، آپ ذرا سنیں، آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا، پوری قوم کا سر شرم سے جھک جائے گا، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ تو جسٹس شوکت صدیقی کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے کہا کہ جی ابھی تک تو وہ دور، ابھی تک تو فیصلہ ہی نہیں آیا، ابھی تک تو ان کا کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا، کوئی فیصلہ آئے تو پھر پتہ چلے کہ وہ اپیل میں آئیں یا یہ ہو یا اس طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ فیصلہ ہو گیا ہے، ان کو کنوکشن ہوگی۔ تو کہتے ہیں میں تو سن کے حیران ہو گیا، میں نے کہا کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کیس چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں ان کو سزا ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ کیسے ان کو کیس میں سزا ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ چھوڑیں نا سر، وہ اس کو چھوڑ دیں بس، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، وہ ڈن ہو گیا ہے کہ اس کیس میں ان کو سزا ہوگی۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جب اپیل آئے گی تو میں تو ایسا بندہ ہوں کہ میں جب کسی کی آئے اپیل اور وہ سزا اس کی زیادہ بنتی ہو، نیچے والی کورٹ نے اس کو سزا کم دی ہو، تو میں اس کی سزا مزید انہانس کر دیتا ہوں، یعنی بڑھا دیتا ہوں، اور اگر کسی کی نہ بنتی ہو تو میں اس کو ریلیف دے دیتا ہوں، میں تو میرٹ پہ بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں سر آپ نے ایسا نہیں کرنا، اگر آپ کے پاس اپیل آتی ہے تو پھر ہم جو ہے نا، اگر آپ کے پاس اپیل آتی ہے تو آپ ایسا نہیں کریں، اس طریقے سے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت ڈی جی سی آئی ایس آئی تھے، وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے موسٹ سینئر جج، یعنی چیف جسٹس کے بعد جو موسٹ سینئر جج ہیں، ان کے پاس آ کے یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو جب ان کی دال نہیں گلی تو انہوں نے ان کو لالچ دینا شروع کر دی کہ سر آپ دیکھیں، آپ ہماری بات مانیں، کرمنل کیسز آپ کے پاس ہی لگ رہے ہیں اور ہماری بات مانیں، میں نا آپ کو ستمبر میں چیف جسٹس بنا دیتا ہوں۔ تو ابھی تک تو ان کے اپنے چیف جسٹس ستمبر میں تھے،
सितंबर में रिटायर तो नहीं हो रहे थे, ना वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी सितंबर में किस तरह बना देते हैं आप चीफ जस्टिस तो भारत। उन्होंने कहा कि हम आपके अपना जो चीफ जस्टिस है ना मौजूदा, उनको हम कोई मेडिकल ग्राउंड पर भेज देंगे, फारिग कर देंगे, आपको हम जो है ना चीफ जस्टिस बना देंगे। तो फिर शौकत अली सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जनरल साहब, अगर ये तो मुझे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना रहे हैं, अगर आप मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बना दें तो मैं ज़मीर का सौदा तब भी नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद वो जनाब गए वहाँ से, फिर शौकत अली सिद्दीकी साहब ने तकरीर की, फिर बाबे ज़हमते ने उनको फारिग किया, वो आज तक फारिग हैं, उनको रिलीफ नहीं मिला। ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता रहा है, ये किस तरीके से कैसे कैसे इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है। आ जाएं भाई ज़रा मैं आपको ज़रा ये उस्मान डार, उनके पीए जावेद खान का ये एतराफ़ी बयान सामने आया है। कल इसी जावेद खान ने इमरान खान के साथ बैठ के एक बयान दिया और आज उन्होंने अपना एतराफ़ी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान कैसे दिलवाया गया, ये आप ज़रा जल्दी आप सुन लें। फिर उसके बाद जो है ना, मैं ये सुनवा इस वजह से रहा हूँ कि इमरान खान कैसे उन्हें लुक में दे रहा है। एक ये क्लास 4 है और क्लास 4 होना कोई जुर्म नहीं है, 5वीं पास होना भी कोई जुर्म नहीं है, क्लास गरीब होना भी कोई जुर्म नहीं है, टुच्चा होना जुर्म है, 2 नंबर होना जुर्म है। एक 2 नंबर बंदे के साथ जो कि फ्रंट मैन था, जो कि ठेकेदारों से पैसे ले लेके उस्मान डार के भाई अहमद डार गालिबन उनका नाम है, उनको देता रहा, कमीशनें लेता रहा और आगे। और अब तो उनकी एक और भी ऑडियो आ गई है कि जनाब वो किसी और को कह रहा है कि आप भी रोज़ाना 5-6 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाओ। 2-3 ठेकेदारों से उन्होंने 50 लाख के पता नहीं कितना पकड़ के उनको दिया और ये इमरान खान उनको लुक में दे रहा। ये जरा सुनिए तो सही कि किस तरीके के ये लुक में दे रहा है। ये ले, चौकीदार की नौकरी करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मुझे उधर बुलाया जाता है कॉल करके कि आप आए इधर और आप सैलरी अप्लाई करें और आपको जो है ना आपकी सैलरी मिले। मैं उधर गया हूँ और मुझे उधर सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 3-3:30 बजे तक बिठाया जाता है। आप बैठो, करते हैं तकरीबन उधर 4 बजे के करीब 7-8 पुलिस वाले आते हैं। वो उधर से मुझे पहले हथकड़ी लगाते हैं, बाद में मेरे आंखों पे ऊपर शर्ट बांधते हैं और ऊपर चोला डाल लेते हैं कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ठीक है, उधर से मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामलूम जगह पे। उधर जाके मेरे ऊपर मार्क्स चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं, तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। मैं कहता नहीं दिए, फिर भी मुझे दूसरी दफ़ा कभी उल्टा लटका देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर से लेके पैसे दिए हैं। जब नहीं मानता तब भी मुझे कभी सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं। और बाद में जब मेरे मसलन के कभी ईंट ले उधर से ईंट उठाते हैं, उसे धागे से अगर मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस्मान डार को देते हो। कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो ये उन्हें लुकमा दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक टुच्चे को लुकमा दे रहे हैं कपड़े। एक तो ये कपड़े उतारना और नंगे करना, ये को पीटीआई की मेरा ख्याल है आप ऐसा करो, लोगों में स्लोगन शामिल कर लो कि कपड़े उतारना, नंगा करना। अब वो कपड़े उतारना, ये वही बंदा है जिसने कल इमरान खान के साथ बैठ के ये कहा, आज ये अपना इतराफ़ी बयान ये दे रहा है। ये सुनिए। मैं जवेद अली बदतालब हुसैन सिकना जोजिया के खुद मैं अपने पूरे होशोवास में ये बयान कार्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था डेवलपमेंट के कामों का, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है यूनियन काउंसिलों में से दालतगढ़ा, हरड़, उनके मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा राब्ता था। और मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भैया अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। उन्होंने कहा अपने को डॉक्यूमेंट बनाओ और उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराओ। मैंने उधर से, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उधर से अंजम पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए और उससे मुझे अहमद डार साहब ने मेरे ऑर्डर करवाए
اور مجھے گورنمنٹ ایلیمنٹری ماڈل اسکول ڈالیا میں میری آرڈر ہوئے، اور ادھر میں 10 تاریخ سے جوائننگ کی اور میں ادھر ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، اور اس کے عوض میں ٹھیکیداروں کو جو کام تھے ان کو ٹھیکیداروں سے مجھے کام ٹینڈر ملے، جن ٹھیکیداروں کو ان ٹھیکیداروں میں 5 بینڈ کمپنی تھی جس کو 2 کروڑ کا ٹینڈر ملا تھا، اور اس سے 20 لاکھ روپے کمیشن لے کے میں نے احمد ڈار صاحب کو دی۔ اور دوسرا جو ٹھیکیدار تھا زین باجوہ، اس کے پاس بھی 50 لاکھ کا ٹینڈر تھا، اور اس سے بھی میں نے 5 لاکھ روپے کمیشن لے کے دیا احمد ڈار صاحب۔ اور تیسرا جو ٹھیکیدار تھا خضر کنسٹرکشن، اس کے پاس 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، اس سے بھی 10 لاکھ روپے کمیشن لے کے دیا احمد ڈار صاحب کو۔ اور جو چوتھا کانٹریکٹر تھا بلال کانٹریکٹر، اس کے پاس بھی 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، اس سے بھی میں نے 10 لاکھ روپے کمیشن لے کے دیا احمد ڈار صاحب کو۔ اور جو 5واں کانٹریکٹر تھا اللیاقت بلڈر، اس کے پاس 50 لاکھ کا ٹینڈر تھا، اس سے بھی 5 لاکھ روپے کمیشن لے کر دی میں نے احمد ڈار صاحب کو۔ یہ ٹوٹل جو 4 یونین کونسلوں کی کمیشن تھی، یہ 50 لاکھ روپے تھی جو میں نے لے کے دی احمد ڈار صاحب کو۔ اور یہ NS60 کی جو ٹوٹل 28 یونین کونسلیں ہیں، ان 28 یونین کونسلوں میں 4 یونین کونسلوں پہ میں کام کرتا تھا، اور جو 24 یونین کونسل، یہ صرف اور صرف 4 یونین کونسل کا بتا رہا ہے میں نے کس طریقے سے عثمان ڈار کے بھائی کو یہ میں نے کمیشن لے کے ٹھیکیداروں سے یہ میں کمیشن لیتا تھا، اور عثمان ڈار کے بھائی کو میں احمد ڈار کو یہ کمیشن پہنچاتا رہا۔ یہ ان کا اعتراف ہے۔ یہ ہیں وہ ریاست مدینہ بنانے والے۔ یہ آپ کو میں نے اگر میرے جو کانسٹنٹ ویورز ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں کہتا ہوں یہ کرپشن کھلنے دیں، یہ ایشیا کی کرپشن ایک طرف رہ جائے گی، اور عمران خان کے 3.5 پونے 4 سال کی کرپشن ایک طرف ہوگی، یہ زیادہ ہوگی۔ یہ ایشیا کی کرپشن کے ریکارڈ توڑ دے گی، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو۔ اور یہ ایسی صورتحال اور ایسے ثبوت جمع ہو رہے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ ایک طوفان آ جائے گا۔ یہ آپ میرے ورڈز جو ہے نا نوٹ کر کے رکھ لیں، یہاں پر یہ حالت ہے۔ یہ آپ کو میں ایک آڈیو سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں دوسری خبروں پہ جاتا ہوں۔ خبریں بڑی اہم ہیں لیکن یہ آڈیو سنوانا بہت لازم ہے۔ یہ سرائکی کی آڈیو ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ ذرا دیکھیں صحیح، سنیں صحیح، یہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ کچھ غالباً کو غیر پارلیمانی الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ آڈیو آپ کو ضرور سنانی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم آڈیو ہے۔ یہ لے میرا جائیں گرفتاری لیونی ہے، ٹینشن گرنے دی لوڑ کونی، انشاءاللہ 3 ٹائم دا کھانا بہترین تے VIP قسم دا جیڑے چ میں پہنچا کے دیساں۔ جیڑے بیران گرفتاری لیونی ہے، ٹینشن دی ضرورت کونی، انشاءاللہ 3 ٹائم دا کھانا بھی میں پہنچا کے دیساں، تے انہیں پچھو گھر دی ذمہ داری بھی میں لینا بھی ہوں، انشاءاللہ اگر راشن بھی میں گنا کر سا گھر آنا ہوں، ٹینشن گرنے دی لوڑ کونی۔ لالا تنویر تو 3 ٹائم دا کھانا آدھا، تو انہاں کو سونے دے نیوالے دے نا، سونے دے نیوالے اگو رانا ثنا اللہ ہے یاد رکھے سنے کڈاں کہ صورت چ گرفتاری نہ دے وین، انہاں کو پتہ ہے اگو پھنڈار ہے ڈاڈی ستری تے ایسے مقدمہ ملوث کرے سن جو جان ہی نہ چھٹ سی۔ کمر پا موزئی او کاکا شاہ اور بیا او کون نوازی، بیا او کامرانی، بیا او پیچو شاہ، عدیلہ شاہ، آصف بنوچی، انہاں کو پہلے اگو لاؤ۔ خبردار بیش ہو دے مغریب لوگاں کو نہ اگو لوے، اے آپ نس ویسوے خیال کرے، انہاں پہلے انہاں بندوں کو اگو لاؤ جنہ مال کمایا جائے نا۔ ٹرانسفارمر بڑھویندے ہیں، وچ جسی تارا سٹ دیندے ہیں، ترامے آلے جائے نا۔ آج ہوئے کونسلر کاراں گھتی ودن، بھینچوت میرے محلے دے وچ ہی ایسے کام تھین جو ہن آدمی اگو چاہے آپ ننگے ہیں، پچھو چاہے آپ ننگے ہیں جے رہنا، تب نئے گال کر سکتے۔ انہوں نے بڑے جانا بڑا ہے اللہ دے بندے، بیا دا بیا اقلیتاں دا پروگرام آندا اینا کیک دیوان دا، انہیں چی کمیشن، ہر کام میں کمیشن جے رہنا انہاں ماری ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک بندہ کہہ رہا ہے، اچھا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی آڈیو ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور باقی نام جو لیے ہیں تو وہ تو اب مجھے کافی سارا عرصہ ہو گیا لیکن میں تو نہیں جانتا کہ کون سے نام تھے کیا تھے، لیکن یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی آڈیو ہے، واضح نظر آ رہا ہے سرائکی ڈیرہ اسماعیل خان والی ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل جائیں، جیل بھریں،
3 टाइम का खाना भी मैं पहुंचाऊंगा और उनके घर का जिम्मा भी मैं लूंगा, वहां पर भी राशन मैं पहुंचाऊंगा और जेल में मैं 3 टाइम का खाना वीवीआईपी पहुंचाऊंगा। पहली बात तो यह है कि जेल में ऐसे मजाक है कि आप वीवीआईपी खाना पहुंचाएं। अब इस तरह से तो नहीं है ना, ज़रा जेलों के हालात, और राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, आगे वाला बंदा जवाब दे रहा है कि यार वो तो बात ठीक है, लेकिन आप ये ख्याल रखो वो भी आगे भी राना सनाउल्लाह है, ओ फंडार कटसी ना, यानी वो छत्रोल करेगा ना कि लग पता जाएगा। ये ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन के लिए, वो बंदा बड़ा सियाना नज़र आ रहा है आगे, वो कहता है 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये लंबे टाइम के लिए इनको जेल पहुँचाएंगे। आगे भी राना सनाउल्लाह ख्याल रखो। अच्छा, फिर साथ ये कह रहा है कि वो बंदों के नाम लिए हैं उसने कि फलां फलां बंदे जिन्होंने इतना इतना खाया है, ये इनको पहले आगे करें। वो कहते हैं कि इन्होंने ये ट्रांसफार्मर बनवाते थे, बीच में से जस्त की तारें लगाते थे और इतना कमाते थे उसमें से कि अल्लामान अल हफीज आज वो कारों पर काउंसलर फिर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा कि हद तो ये है कि अकलियतों का केक बनवाते थे ना, ये जो क्रिसमस आए या बाकी कोई त्यौहार आए उसमें ये केक बनवाते, तो कहते हैं अकलियतों का जो केक बनाया जाता था उस केक में से भी ये कमीशन खाते थे। ये हालात थे रियासत मदीना बनाने वालों ने। आज सियासी लंगड़ा टांग पर जाली प्लस्तर चढ़ा के बैठा है और भाषण दे रहा है सारी दुनिया को, और वो एडवांस होके मिलता है, जनाब देखो जवेद खान को नंगा कर दिया गया, फलां को नंगा कर दिया गया। अब बात ये है कि नंगे तो आप हो रहे हैं जिनके एक एक करतूत सामने आ रहे हैं, तो आपके कोचेस के करतूत भी सामने आ रहे हैं, वो बाबे ज़हमते के करतूत भी सामने आ रहे हैं। नंगे तो आप सारे हो रहे हैं, अल्लाह आपको नंगा कर रहा है। आज भाई ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, और ये अफसोसनाक वाक़या ये लोअर दीर में हुआ है। एक टिकटॉकर बेटे ने वालदैन पर फायरिंग कर दी। मुझे तो इंतहाई अफसोस है यार, हम खुद औलाद वाले हैं और पता नहीं इस मुआशरे के साथ क्या हो रहा है। ये बच्चा जो आपको सामने नज़र आ रहा है यार, इसकी कितनी उम्र होगी, कितनी एज होगी इसकी टोटल उम्र, मेरा ये आप अंदाज़ा कर लें, ये कितना 12, 13, 14 साल का बच्चा होगा, इतना ही होगा, 15 साल का होगा, ये मुझे तो इतना ही अंदाज़ा हो रहा है। इस बच्चे ने अपने वालदैन पर फायरिंग कर दी। वालदैन ने, वालिद की तस्वीर में जानबूझ के नहीं दिखा रहा, मुझे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो खैर इस बच्चे ने अपने वालदैन को मारा है और वालिद साहब तो जहाँ बहक हो गए। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि वो उन्होंने इनसे मोबाइल लेके रख दिया था। और वालदैन का कि उन्होंने, ये होता है कि जी हम खुद भी कहते हैं आप एक लिमिट तक मोबाइल इस्तेमाल करें, कि जी आपकी पढ़ाई भी है, आपके बाकी काम भी हैं, बच्चे बैठ जाते हैं तो उसी तरीके से, या टिकटॉक पे या बाकी चीज़ों पे, तो ये टिकटॉक बनाता था, उन्होंने ले लिया, वो नहीं चाहते थे कि आप इस तरीके से आप करें। तो खैर उसका कोई और तरीका हो सकता था कि आप वालदैन को राजी करते, मिन्नत करते, वो दे देते, आप 1 दिन रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, फिर वालदैन मजबूर हैं बेचारे, वो क्या करें, हम सारे ही उसी कैटेगरी में हैं, तो वो वापस कर देते हैं मोबाइल। लेकिन उन्होंने 2 दिन मोबाइल वापस नहीं किया, तो इस बच्चे ने अपने वालदैन पर फायरिंग कर दी पिस्टल समेत, पिस्टल से, और जनाब फायरिंग करके वालिद साहब जहाँ बहक हो गए और वालदा जो है ना वो हॉस्पिटल पहुँच गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस बच्चे को पिस्टल समेत। ये हमारे मुआशरे पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, हमारी तरबियत पर, वालदैन की तरबियत पर, मुआशरे की तरबियत पर, स्कूल की तरबियत पर, ओवरऑल तरबियत पर। मैं अब इसको किस चीज़ का नाम दूँ? मुस्ताफ़ी आ जाएं भाई, मुस्ताफ़ी PTI MNAs को इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी, ये कौमी असम्बली हुकाम ने कहा है। राजा परवेज़ अशरफ साहब डट गए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको किसने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आपको बहाल कर दिया और आपने फैसले की तशरीह नहीं पढ़ी, अपनी मर्जी की तशरीह कर रहे हैं और कोई नहीं, किसी ने आपको नहीं बहाल किया, और आप जो है ना आप आएंगे तो आपको कानून और आइन के मुताबिक आपके साथ सलूक किया जाएगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा, आपको हालात वाक़यात की समझ तो आ गई होगी कि वो जनाब अगर कल कौमी असम्बली के इजलास में आते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब
ان کو نہیں آنے دیا جائے گا اجلاس میں، قومی اسمبلی میں ان کو نہیں گھسنے دیا جائے گا۔ اب یہ جو سارے ہواؤں کا رخ ہے، یہ جو سارا موسم کا حال ہے، یہ جو سیاسی موسم ہے، یہ جو واقعات و حالات ہیں، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی۔ اگر کسی کو اب بھی نہیں آ رہی تو پھر وہ اپنی عقل پہ ماتم کر لے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے ہم دور کی جیلیں بھریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیلیں تو بھر رہے ہیں، ابھی تک تو وہ ٹوٹل میرا خیال ہے کتنا 120 کے 150 کے کتنے لوگ ہوئے ہیں، کہیں سے 80 کہیں سے 50 کہیں سے کتنے، تو بہرحال ایک کہا جا رہا تھا لاہور میں ایک 500 ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو خیر اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ گھر کا کھانا کوئی جانے دیتا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جن کو لاہور میں گرفتار کر رہے ہیں ان کو جا کے ڈیرہ غازی خان رکھ رہے ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں پہلے ہم ڈیرہ غازی خان کی جیل بھریں گے، مظفر گڑھ کی جیل بھریں گے، لیا کی جیل بھریں گے، راجن پور کی جیل بھریں گے۔ جب یہ دور والی جیلیں بھر جائیں گے ہمارے پاس بڑی گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی گنجائش ہے، گھر کا کھانا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہاں یہاں پر سوشل میڈیا میں کوئی NLR 1996 کے کا کوئی شک جو ہے نا وائرل ہوئی ہے، انہوں نے کہا جو رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری دیتا ہے تو پھر جیل حکام کو اجازت ہے کہ وہ ان سے مشقت بھی کروا سکتے ہیں، کو قیدیوں کا کھانا بھی پکانا پڑتا ہے، کو کپڑے شپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں۔ ہاں جی گیم، اس کا مطلب پارٹی تو بھی شروع ہوئی ہے۔ تو بھائی اس کو دیکھ کے اب اسی وجہ سے پشاور والے سارے سیانے تھے بھائی، میں آپ کو بتا ایک بندہ نہیں آیا گرفتاری دینے کے لیے۔ ایک وہ فضل الہی صاحب آئے جو سابق MPA تھے، وکٹری کا نشان بنایا، ایسے قیدیوں کی جیل میں بڑا مطلب جو ہے نا وہ مفلر شفلر ڈال کے PTI والا وکٹری کا نشان بھی بنایا، اور پھر جیسے پولیس کو دیکھا تو 9 تو 11 ہو گئے، اور کسی نے بھی ایک بندے نے بھی پشاور میں گرفتاری نہیں دی، سب سے سیانے وہی تھے بھائی۔ تو اب رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں آپ کو جیلوں میں رکھیں گے۔ ابھی جن کو ہم نے پکڑا ہے وہ ایک مہینے کے لیے پکڑا ہے، DC ڈپٹی کمشنر ہر ضلع کا جہاں جہاں ہو ان کا وہ گرفتاری کا، اور بھی مزید بھی 1 مہینہ بڑھا دیں گے۔ تو یہ 2-3 مہینے جب جیلوں میں رہے ماشاءاللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جیلوں میں رکھیں گے، اور جیلوں کا تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ جیلوں کے حالات کیا ہیں، جیلوں کے واقعات کیا ہیں، جیلوں کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی میں نہیں اس پہ کچھ کہنا چاہتا، لیکن یہ میں آپ کو بہت ایکسکلوسیو سٹوری دوں گا کہ جیلوں کی پوزیشن کیا ہے، اس کے میرے پاس اس کے بھی ثبوت ہیں، جیلوں کی یہ پوزیشن ہے۔ آجائیں بھائی، یہ نیب کا قانون ججوں پر بھی لگے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا کراچی میں، اور بڑا دبنگ قسم کا خطاب تھا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو تو پھانسی پر چڑھا دیں، اور زمان پارک کے وزیر اعظم کا ایک پیشی پر جانے کے لیے پورا ہفتہ انتظار کیا جائے کہ جی آپ آج آ جاؤ، بھائی میں نہیں آتا۔ انہوں نے اسی انداز میں کہا جس سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آپ 2 بجے آ جاؤ پھر بھی نہیں آتا، آپ 4 بجے آ جاؤ پھر بھی میں نہیں آتا، آپ 6 بجے آ جاؤ نہیں آتا، آپ 8 بجے آ جاؤ نہیں آتا، چلو کل آ جاؤ نہیں آتا، چلو پرسوں آ جاؤ نہیں آتا۔ کہتے ہیں یہ دوغلا معیار ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ایسے ہی کہا بلاول بھٹو زرداری نے، انہوں نے کہا کہ یہ دوغلا معیار جو ہے یہ نہ ہم چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی جو بھی کرنی ہے کریں، لیکن ایک ترمیم پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہوگی، اور وہ ترمیم میں خود پیش کروں گا، اور وہ ترمیم میں اس لیے میں خود پیش کروں گا، اور وہ ترمیم یہ ہے کہ نیب کا قانون ججوں پر بھی لاگو ہونا چاہیے، جو حاضر سروس جج ہیں ان پر بھی لاگو ہونا چاہیے، جو سابق جج ہیں ان پر بھی لاگو ہونا چاہیے، تاکہ باب رحمتے کو سمجھ آ جائے۔ اس دن مجھے کسی نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ فردوس عاشق امان اور بابا رحمتا جب کینیڈا میں آئے تھے، یہاں پر غالباً ہاں کینیڈا سے ہی، تو کینیڈا میں آئے تھے، ان کو ہم نے 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیا تھا۔ اچھا،
اور انہوں نے کہا کہ یہ مکر کے دکھائیں پھر، اور وہ جس نے اکٹھا کر کے دیا تھا وہ کہتے ہیں وہ کینیڈا کے احمدیہ کمیونٹی کے صدر تھے، لال خان اس کا نام ہے، مجھے بتایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ باب رحم تھے اور فردوس عاشق امان صاحبہ کے ہاتھ پہ رکھا تھا 1 کروڑ، یعنی 1 کروڑ ان کا وہ حلال سمجھ کے لے آئے، جہاں پہ پیسے لینے ہو وہاں پہ سب کچھ حلال ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ان سے جناب 1 کروڑ روپیہ لے آئے، اور مجھے اس بندے نے بتایا کہ نقوی صاحب یہ آپ اپنے ویلاگ میں کہیں کہ یہ وہ کروڑ روپیہ جو ان کو احمدیہ کمیونٹی کا ہیڈ دے رہا تھا وہ، تو اس طرح کی بھی صورتحال سامنے آئے گی نا، جب نیب کا قانون باب زحمتے پہ لگے گا، جب نیب کا قانون یہاں سرونگ ججز پہ لگے گا، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ تین ارب کے کس طریقے سے اثاثے بن گئے، کس طریقے سے یہ صورتحال ہو گئی۔ تو اب وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نیب کا قانون ججوں پر بھی لگے، اور ساتھ ہی مراد علی شاہ صاحب نے بھی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ججوں کا جو مواخذہ ہے، جو امپیچمنٹ ہے، جو ججوں کا یہ جو پوچھ گچھ ہے، مواخذہ، وہ پارلیمنٹ کرے، پارلیمنٹ کو اختیار دیا جائے کہ وہ ججوں کا مواخذہ کرے۔ بھائی اگر آپ کا دامن صاف ہے، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ کے اوپر کوئی کرپشن کا دھبا نہیں ہے، آپ کی پیشانی پر کسی قسم کا کالا ٹیکا نہیں لگا ہوا ہے، تو آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی احتساب کرے، پارلیمنٹ کرے، آپ کو مقدس گائے ہیں، پارلیمنٹ ملک کا سپریم ادارہ ہے، اور بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے، یورپ امریکہ میں، کہ ججوں کا احتساب کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ ہی کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آ جائیں بھئی، ایک یوتھیا اداکار ہے یار، اسد ملک، آپ نے دیکھا ہوگا، یوتھیا ہے، کافی پرانا ہے، اس نے کل ایک متنازع ٹویٹ کی، اور یہ تصویر جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تصویر شیئر کر کے یہ تصویر ہے ایپیکس کمیٹی کی، ٹھیک ہو گیا نا، یہ جو کمیٹی فیڈرل ایپیکس کمیٹی آئی نا، یہاں پر جو دہشت گردی سے متعلق افغانستان کے سارے ایشوز ڈسکس ہوئے وغیرہ وغیرہ، اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی، اور بھی کریم تقریباً ساری بیٹھی ہے، اس میں ہینا ربانی خر بھی، تو یہ اس میں یہ یوتھیا کو کہہ رہا ہے کہ از دس a love triangle or what، کہ یہ لو ٹرائنگل ہے یا کیا ہے، یعنی وزیر اعظم صاحب دیکھ رہے ہیں آرمی چیف کی طرف، آرمی چیف صاحب دیکھ رہے ہیں ہینا ربانی خر کی طرف، ظاہر کوئی بات ہو رہی ہوگی، تو وہ اس حساب سے اگر آرمی چیف بول رہے ہیں، یہ تصویر شیئر کر کے یہ یوتھیا اداکار کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ معاف کرنا اگر گستاخی ہو گئی ہے، تو آگے سے انہوں نے ایموجی بنایا۔ اچھا، میں اب حیران ہوں، ہم خود سارے انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بنتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جناب آزادی ہونی چاہیے اظہار رائے کی، فلاں، اس بدتمیزی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس بدتمیزی، بد تہذیبی اور انتشار کی، اور اس بے شرمی اور بے غیرتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک آرمی چیف پر، یعنی وہ تمام کے تمام کریم بیٹھی ہے، وہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے، وہ ان کی بات سن رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو ایک خاتون پر بھی الزام لگا رہے ہیں، ایک اپنا وزیر خارجہ برائے مملکت اس پر بھی، اور ایک آرمی چیف پر بھی۔ کل جب آپ کی چھترو ہو، ہم سارے کہیں گے، اور یہ یوتھیے بھی، اور پھر وہ سیاسی لنگڑا اس کو ساتھ بٹھا کے کہے گا، اس کے کپڑے اتار کے اس کو ننگا کیا گیا۔ پہلے اپنے کرتوتوں کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم کرتوت کیا کر رہے ہیں، پھر جب چھترول ہوتی ہے، پھر ان کی ویڈیو آتی ہے، ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر باقی لوگ کہتے ہیں یار ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں ایسوں کو ایسے ہی قانون کے مطابق الٹا لٹکانا چاہیے، قانون کے مطابق ایسوں کے ساتھ ایسی ہی سزا ہونی چاہیے، قانون اور آئین کے مطابق ایسا ہی ہونا چاہیے، اور پھر سیاسی لنگڑا ایسے ٹچوں کو ساتھ بٹھا کے، ایسے بدماشوں کو ساتھ بٹھا کے، ایسے ننگے کرداروں کو ساتھ بٹھا کے، سیاسی لنگڑا جس کا اپنا پورے کا پورا کردار سارا ننگا ہے، آج تک اس کی 70 سال کراس کر گئی ہے عمر، لیکن آج تک بھی اس کے ننگے کرتوت وہ ختم نہیں ہو رہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔